محرم کو فضیلت ہے، محرم کی 10 تاریخ کو فضیلت ہے، اور یہ فضیلت کی اہمیت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ فضیلت اور اہمیت کا تقاضا یہ ہے، ہم نے وجوہات کی طرف نہیں جانا، ہم نے اسباب کی طرف نہیں ڈھونڈنا، اسباب تلاش نہیں کرنے، ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ یہ مہینہ یا یہ دن افضل ہے، تو افضل دن اور افضل مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فضیلت والے کام کریں، ہم وہ اعمال کریں جو حدیث سے ثابت اور سنت سے ثابت ہیں، ہم گناہوں سے بچیں، کہیں افضل مہینہ یا افضل دن ضائع نہ ہو جائے۔ اب ہمیں ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے اس مہینے میں، یا خصوصی عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو، وہ کیا ہے۔ ہم حدیث مبارکہ میں تلاش کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی عمل اس مہینے میں کیا تھا، تو ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، روزے کے اعتبار سے۔ گویا پتہ ہی چلا کہ رمضان المبارک کے بعد باقی جتنے روزے ہیں، نفلی روزے، چاہے ذو الحجہ کے مہینے کا روزہ ہو، چاہے باقی کسی اور مہینے کا شوال کا روزہ ہو، یہ نفلی روزے جتنے بھی ہیں، ان نفلی روزوں میں سے محرم کے مہینے کے روزے رکھنے کی فضیلت زیادہ ہے رمضان کے بعد، کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص عمل محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا تھا، اور پھر روزہ بھی خصوصیت کے ساتھ 10 محرم کا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ 10 محرم کا روزہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سمجھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اہل یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تو ان سے مشابہت ہو جائے گی، مسلمانوں کے طریقے میں اور یہود کے طریقے میں، غیر مسلموں کے طریقے میں فرق ہونا چاہیے۔ روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، بھائی کیوں رکھتے ہیں؟ اسی لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ان پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ ہم انشاءاللہ یا تو 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھیں گے، 10 کے ساتھ ایک دن کا اضافہ کر دیں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور اگلے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محرم نہیں ملا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان نے بتا دیا کہ اکیلا 10 کا روزہ نہیں رکھنا، 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سمجھنے والے، عمل کرنے والے شاگرد تھے، ایک ایک چیز کو لینے والے، انہوں نے جب اہتمام کیا تو انہوں نے اکیلا 10 کا نہیں رکھا، انہوں نے 9-10 یا 10-11۔ ہمیں بھی اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو ہم اگر اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہم کوشش کریں کہ 10 کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے والے ایک دن کا روزہ رکھ لیں، 9 کا، یا چلو 9 کا موقع نہیں ملا تو 11 کا رکھ لیں۔ اگر کوئی شخص صرف 10 کا روزہ رکھتا ہے، جان بوجھ کر 9 کا اس کو رکھنے کا موقع مل رہا ہے پھر بھی نہیں رکھ رہا، 11 کا رکھنے کا موقع مل رہا ہے پھر بھی نہیں رکھ رہا، تو علماء نے اسے مکروہ قرار دیا۔ ہاں اگر اس کا ارادہ تو تھا کہ میں نے 9-10 کا رکھنا ہے، 9 کا موقع نہیں ملا، 10 کا اس نے رکھ لیا، پھر سوچا کہ میں 11 کا رکھوں گا انشاءاللہ، 11 کو بھی موقع نہیں ملا، بیمار ہو گیا مثال کے طور پر،
اب علماء نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو عذر ہے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو روزے کے حوالے سے یہ ترتیب یاد رکھیں کہ 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز محرم کی فضیلت اور محرم کے اعمال میں یہ چیز خصوصیت کے ساتھ ملتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ چونکہ فضیلت والا مہینہ ہے، عبادات کریں، بدعات سے بچیں۔